اس کا 13 باب 36 سے 43 آیت تک۔ اس وقت یسوع ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زمان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے اور کھیت دنیا ہے۔ اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہے اور زبان بدی کے فرزند ہے، اور دشمن جس نے بیج بویا وہ شیطان ہے۔ وہ کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جس طرح زبان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس سخت ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو ان کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب رات بعد اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مقدسہ فلومینا کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ وہ شہید ہوئی اور کلیسیا نے انہیں مقدس کا درجہ عطا کیا۔ ہم سب آج کے وعظ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں افضل کوکر کو۔ آئے ہم تالیوں کی مسیح میرے عزیزوں، کلیسیا میں مسیحیت کو پھیلانے کے لیے اور اپنی زندگی خدا کو وقف کرنے کے لیے بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور ان میں سے بہت سے شہیدوں کو آپ جانتے ہیں جنہیں مقدس قرار دیا گیا، جیسے مقدس ڈومنک، مقدس اینتھنی، مقدس فرانسس، اور بہت سی ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کی۔ ان میں سے ایک چھوٹی بچی جو کہ 13 سال کی عمر میں شہید ہوئی، بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، لیکن وہ خدا میں اس کے ساتھ چلتی رہی اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہوئے اسی میں شہید ہوئی۔ اس کا نام مقدسہ فلومینا ہے۔ فلومینا کا مطلب ہے نور کی بیٹی، یعنی وہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سے ہی وہ نور میں ہی پیدا ہوئی، کیونکہ جب اس کے والدین کے پاس اگر ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو اس نے اپنے رویا میں بتایا ایک سسٹر ماریا کو، کیونکہ اس سے پہلے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا اور بہت سے لوگوں کے پاس اس کے متعلق مختلف قسم کی آراء تھیں اور مختلف قسم کے حقائق تھے، لیکن مقدسہ فلومینا نے سسٹر ماریا پہ ظاہر ہو کے تو اس کو بتایا کہ میں اپنی زندگی کی اصل کہانیاں بتاتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں کیسے شہید ہوئی۔ مقدسہ فلومینا یونان کی شہزادی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے اس کے والدین کے پاس کوئی اولاد نہ تھی اور وہ ہر طرح سے مایوس ہو چکے تھے۔ ان کے پاس ایک کرسچن فیملی ڈاکٹر تھا جس نے انہیں مشورہ دیا، بلکہ اس نے خدا کی طرف سے انہیں یہ رویا میں دیکھ کر کہا کہ اگر آپ مسیحیت کا بپتسمہ لیں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں تو خدا ضرور آپ کو اولاد دے گا۔ اسی وقت انہوں نے بپتسمہ لیا اور خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کو 1 سال بعد ایک بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے فلومینا یعنی نور کی بیٹی رکھا۔ فلومینا شروع ہی سے خدا میں چلتی رہی، بچپن ہی سے وہ کوشش کرتی تھی کہ میں ہمیشہ خدا کے حکموں پر عمل کروں۔ جب وہ 5 سال کی اس نے پہلی پاک شرکت لی تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کروں گی، اور جب وہ 11 سال کی ہوئی تو اس نے اپنے کنوارپن کا عہد کیا
اور اس نے کہا کہ میں ہمیشہ کنواری رہوں گی۔ گو کہ وہ کسی جماعت میں شامل نہ ہوئی جیسے کہ سسٹر صاحبان ہوتی ہیں، لیکن اس نے خود سے ہی اپنے دلی طور پر یہ خدا سے وعدہ کیا کہ میں تیرے نام کے لیے کنواری رہوں گی۔ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو روم کے ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا، اور چونکہ وہ ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ تھا تو اس نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا ہوں، تو اس کے والد نے کہا کہ میں ان کے پاس خود جاؤں گا روم میں اور ان سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں اور ہمیں امن سے رہنے دیں۔ اس موقع پر چونکہ وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی، اکلوتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جب وہ گئی تو اس کی والدہ بھی ساتھ ہی گئی۔ وہاں پہ جا کے وہ روم کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو روم کے بادشاہ نے ان کی بات سنی، اور وہ اس دوران فلومینا کی طرف ہی دیکھتا رہا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا، میں آپ کی بات سنے بغیر ہی ان پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہوں، لیکن آپ میری صرف ایک بات مانیں، وہ یہ کہ اس بچی کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ وہ اس کے ماں باپ نے جو مان گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ چلے ہماری جان چھوٹ رہی ہے تو بہتر ہے، ہمیں شادی تو اس کی کرنی ہے، تو چلو کسی اور کے ساتھ نہیں، اس بادشاہ کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ملکہ کہلائے گی اور عزت سے رہے گی اور شان و شوکت ہوگی۔ تو وہ اس کے ساتھ وعدہ کر کے آ گئے، لیکن فلومینا نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خدا سے، یسوع مسیح سے کنوارپن کا عہد کیا ہے۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تمہیں اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میرا ملک اور میرے لوگ آسمان پر ہیں، اور میں صرف اور صرف آسمان کی ہی فکر کروں گی، مجھے اس دنیاوی ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو میرے پاس چھوڑ جائیں، میں اس کو اپنی شان و شوکت دکھا کے تو اس کو مروب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اس کو جب اس کا استقبال کیا، بڑی خوشی سے اس کو اپنے پاس رکھا، لیکن فلومینا نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اگر میرا پیار پسند نہیں تو اب میں اپنی طاقت تمہیں دکھاؤں گا، اپنی سختی تمہیں دکھاؤں گا، دیکھو کیسے نہیں تم مانتی۔ مقصد فلومینا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو مرضی تم کرو، لیکن میں نہیں مانوں گی۔ اس نے اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ وہاں اس کو حکم دیا گیا کہ اس کو چین بیڑیاں پہنا کے رکھی جائیں، اور ساتھ ہی اس کو صرف ایک وقت کے لیے روٹی اور پانی دیا جائے۔ وہاں مقدسہ فلومینا پڑی رہی۔ اس دوران مقدسہ مریم اس کے اوپر ظاہر ہوئی۔ مقدسہ مریم نے بچہ یسوع اٹھایا ہوا تھا، اور مقدسہ مریم نے کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، کیونکہ تمہارا نام فلومینا ہے، جس کا مطلب ہے نور کی بیٹی، اور تم یسوع کے حوالے سے اس دنیا میں آئی ہو، یسوع کی طرف سے ایک معجزہ ہوا ہے، اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، اور میں جبرائیل فرشتے کو